بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ نمبر 1 اشارہ B۔ اس میں ہم جو نوٹ کرنے کی باتیں ہیں، قرآن میں 30 پارے ہیں۔ عام مصحف کے ایک پارے میں 20 صفحات ہیں، یعنی ہر پارے میں 20 صفحات ہے ایک پارہ۔ تو ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہاں پہ 4 حصوں میں۔ تو 5 کو ملٹیپلائی کریں گے 4 سے تو 20 صفحات ہوتے ہیں، 20 صفحات۔ تو ہر پاؤ پارے میں 5 صفحات ہوتے ہیں، 5 صفحات۔ تو یعنی ہر پارہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر پارے میں 5 صفحات ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، 1 سے لے کر 1 2 3 4 5، پھر 5 سے 6 سے 10، 11 سے 15 اور 16 سے 20۔ تو یہ پورا پارہ مکمل ہے۔ ہم اس کورس میں شروع کے 5 صفحات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 1 یعنی پھر 2 3 ایسے کھلیں گے، پھر 4 5 ایسے، ٹھیک ہے۔ یعنی انگلی کو ہم اگر ایسے رکھیں، انگلیوں کو، ہاتھ کی انگلیوں کو، رائٹ ہینڈ کی، دائیں ہاتھ کی، ان سارے اشارات کو ہم انگلیوں کے یعنی دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر دیں۔ جیسے پہلا صفحہ انگوٹھے کے اوپر ہے، پھر دوسرا تیسرا صفحہ جو ہے، تو ایسے ہم کریں ہاتھ کو پوری طرح، تو یعنی دوسرا تیسرا صفحہ، پھر چوتھا اور 5واں صفحہ۔ ان کے یعنی جتنے بھی اشارات آئیں گے وہ سارے کے سارے ایسے ہم انگلیوں کے اوپر پیش کریں گے۔ یہ سارے کے سارے اس پہ آئیں گے، ابتدائی 5 صفحات۔ تو اسی طرح مختصراً جو اختصار کے ساتھ جن کا ہم اعادہ کریں گے، ہم سب ان کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ یعنی ہر اشارے کو، ہر صفحات کے اشارے کو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت کو ایک صفحہ میں رکھا گیا ہے، یعنی ایک صفحہ میں کچھ سورۃ الفاتحہ اور پھر کچھ آیتیں، چند آیتیں ہیں۔ یعنی ان کے اشارات جو ہے، پہلے صفحات کے جو 4 اشارات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اللہ کی تعریف ہے، ہدایت کی دعا ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کی صفات ہے۔ ان کو یعنی پہلے صفحہ کے اشارے کو جو ہے، ان کے اشارات کو جو ہے انگوٹھے کو اس طرح رکھیں پوری طرح، اور پھر اس کے اوپر جو ہے 4 اشارات ہم لے آئیں۔ یعنی پہلے میں تعریف، اور پھر دعا، اور پھر ہدایت، اور پھر صفات۔ کیا ہے؟ دہرائیے ذرا۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ صفات، پھر سے تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ صفات۔ یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم انگوٹھوں کے اوپر ہی جو ہے ان کے اشارات جو ہے، اس سے ہمیں پتہ چلے کہ کیا کیا کہاں کہاں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، جتنا دہرائیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ زبان پہ چڑھتا جائے گا۔ اور پہلے اس میں جو سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، یہ 2 اشارات، اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا۔ جی، تعارف سب سے پہلے لیتے ہیں، الحمدللہ تعارف سب سے پہلے لیتے ہیں، انٹروڈکشن۔ یعنی دیکھیے سورۃ الفاتحہ جو ہے، سورۃ الفاتحہ، اس سبق میں ہم سورۃ الفاتحہ کا اعادہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم
قرآن اسی سورہ سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کو پہلے ہی کورس میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھے، آسان طریقے سے لفظ ب لفظ پڑھ چکے ہیں، اور صرف اعادہ ہم کریں گے یہاں پر اس سبق میں اس کا، اور اس میں ساتھ میں ہم کامیابی کی 12 بہترین عادتوں کو سیکھیں گے جو تعوذ کے ساتھ اور سورہ فاتحہ میں ہے۔ 12 عادتیں تسمیہ کے ساتھ یعنی بسم اللہ کے ساتھ، تعوذ یعنی اعوذ باللہ کے ساتھ۔ آگے ہم سورۃ البقرہ کو پھر لفظ ب لفظ پڑھنا شروع کریں گے، جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ کو لیول 1 میں پڑھا تھا۔ تو الحمدللہ پھر مختصر سا ترجمہ یعنی لفظ ب لفظ ترجمہ ہوگا، اور پھر مختصر سی شرح ہوگی۔ ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ آتے رہیں گے، اور 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے تقریباً 3 فقرے سیکھیں گے ہم، تاکہ معنی کو جو ہے آسانی سے یاد رکھا جائے اور آسانی ہو اس میں سیکھنے میں، اور فقروں کو جو ہے ہلکا سا کلر کیا گیا ہے، اور نیا فقرہ آتے ہی اسی وقت ہم 1-2 مرتبہ اس کی مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ نام سے اللہ کے جو بہت مہربان۔ عادت نمبر 1 ہم نے تعوذ میں پڑھی تھی، کوئی بتائے گا کہ تعوذ میں کون سی عادت پڑھی تھی ہم نے؟ اعوذ میں اعوذ باللہ من الشیطان میں پناہ میں آتا ہوں شیطان پر۔ وہ پناہ میں جی آتا جی ماشاءاللہ جزاک اللہ، یعنی پناہ میں آنے کی، یعنی اپنے آپ کو غیر محفوظ غیر محسوس کر محفوظ کے سمجھ کر ہاں عادت مکمل اللہ کے حوالے دینا، یعنی قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھ لیجئے اس میں جو ہے دوسری عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، یعنی کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیے، قدم پھونک کے رکھنا ہے بسم اللہ کہیے، کہیں جا رہے ہیں تو بسم اللہ، کوئی چیز اٹھا رہے ہیں بسم اللہ، یعنی ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے یعنی یہ عادت ہم بنائیں کہ بسم اللہ کہیے بس۔ اور عادت نمبر 3 جو ہے اسی سے بسم اللہ سے اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھیے، یعنی پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، اس لیے کہ وہ الرحمن الرحیم، وہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، یعنی اس کی شرح ہم مختصر سی پڑھ چکے ہیں کہ وہ الرحمن الرحیم ہے، یعنی مسلسل اس کی رحم کر رہا ہے، مسلسل رحمت کی بارش ہو رہی ہے اس کی طرف سے، اور اللہ ہی پر یقین رکھیے اور پر امید رہیے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی یعنی ہم سب کی ضرور مدد کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ چلیے سوال نمبر 8 ہے، 1 سے زائد جوابات دیجیے۔ بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے ڈیش ڈیش اللہ کے نام سے شروع کیجئے، غریب اور ضرورت مند کی مدد کیجئے، اعتماد رکھیے، پر امید رہیے۔ اے پارٹ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام اے پارٹ ماشاءاللہ، اے پارٹ سی پارٹ اعتماد رکھیے۔ جی ماشاءاللہ، اے پارٹ سی پارٹ اعتماد رکھیے، پر امید رہیے۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں، جی صحیح، اے پارٹ بھی ہے صحیح، سی پارٹ بھی ہے صحیح، اور ڈی پارٹ بھی ہے صحیح، پر امید بھی رہنا ہے کہ وہی ساری برکتیں دے رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن۔ اگلا سوال ہے، کون سا فقرہ جو ہے دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے کی طرف توجہ دلاتا ہے؟ بسم اللہ، اعوذ باللہ، ماشاء اللہ،
الرحمن الرحیم. بی پارٹ. بسم اللہ. بی بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ. بسم بالکل. اللہ بی پارٹ. بسم اللہ. بسم اللہ. چلیے دیکھ لیتے ہیں. ماشاء اللہ کون سا جواب درست ہے؟ الرحمن الرحیم. ہم نے پڑھا کہ وہ مسلسل رحم کر رہا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے. الرحمن الرحیم سے یہ نقطہ نکلتا ہے، ہمیشہ مثبت سوچ. چلیے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. یعنی حقیقی تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہان. ٹھیک ہے. عادت نمبر 4، اس سے ہم کیا نکال سکتے ہیں؟ عادت نمبر 4 کہ ہر لمحہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. کس سے؟ الحمدللہ سے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کہ جس حال میں بھی. اس لیے کہ اللہ بہت محبت اور احسان کے ساتھ ہم سب کا خیال رکھ رہا ہے اور رکھتا ہے، اور ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. تو رب العالمین سے کیا عادت نکال سکتے ہیں؟ 5ویں عادت، یعنی رب ہے تمام جہانوں کا علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے. اس طرح پھر کیا ہوگا؟ جب ہم تدبر کریں گے اچھی طرح سے تو دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کریں گے ہم، وہ تعریف دل کی گہرائی سے نکلے گی. یہ عادت نمبر 5 ہے. اور عادت نمبر 6 الرحمن الرحیم، یعنی پھر وہی بات، دوسروں پر رحم کیجیے. ابھی تک ہم کہہ رہے تھے یہی بات کہ ہر جگہ جہاں جا رہے ہیں تو سب لوگ جو ہے کمائی کے اوپر اپنے فائدے کی بات سوچتے ہیں، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب دوسروں کے فائدے کی بات کیجیے، دوسروں کے اوپر رحم کیجیے، تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے، ان کا خیال رکھیے دوسروں کا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. وَمَن لَا يَرْحَمُ اللَّهُ، اور اس کے اوپر اللہ کا رحم نہیں ہوگا. یہ حالت آج ہو رہی ہے کہ ہم دوسروں کا نہیں سوچ رہے، اپنے فائدے کا سوچ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اپنا نقصان ہی ہوتا جا رہا ہے. تو اس امت کو دوسروں کے لیے برپا کیا گیا ہے، جب یہ دوسروں کے فائدے کے لیے ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. تو مالک یوم الدین، یعنی مالک ہے بدلے کے دن کا، یا بدلہ یا دن کا بدلے کے. تو عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنانا ہے. یعنی مالک یوم الدین، جب بھی لفظ یہ ہمارے سامنے ہمارے کانوں میں پڑے، ہم ایسے تو کافی بار ہم پڑھتے رہتے ہیں دن بھر، نوافل کے اندر، سنتوں کے اندر، فرائض کے اندر، لیکن کتنی بار ہم کم سے کم، ایسا تو ہونا چاہیے تھا کہ ایک بار تو غور ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے کہ ہماری وہ عادت بن چکی ہے. تو پھر اب عادت اگر ہم ایسی بنائیں کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا پلان آگے بنائیں. تو اگلا ٹکڑا اس کا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی، یعنی صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ صرف ہم اعادہ کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ. یعنی ایاک نعبد سے ہم کیا نکال سکتے ہیں؟ یعنی ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی عادت نمبر 8 روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت ہو. یعنی دل میں یہ ہو کہ میں خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کوئی بھی کام کر رہا ہوں، اس لیے کہ دل و دماغ سکون اور حقیقی کامیابی صرف
عبادت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کی بندگی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عادت نمبر 9، یعنی ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب، اسی سے مانگ۔ میرے تو کرنے سے میں تو ناقص ہوں، میرے کرنے سے تو یہ کام پورا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کام کو کرتے کرتے ہی کہیں میری سانسیں تھم جائیں، رک جائیں، اور یہ کام ادھورا ہو جائے، کیونکہ چلانے والا ان کو اللہ ہے، اس لیے وہی میری مدد کر رہا ہے میری سانسوں کو چلانے میں، پھر میں یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ اور یعنی ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب ہو، قرآن مجید کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سیکھتے رہیں، ہم سیکھیں ان کو۔ چلیے ترجمہ کیجئے، نستعین، نستعین کا ترجمہ کیجئے، ہم مدد مانگتے ہیں، ان سب نے مدد مانگی، ہم مدد مانگیں گے، ہم نے مدد مانگی۔ نستعین، اے پارٹ مدد مانگتے ہیں، اے پارٹ اے سی، اے پارٹ سی پارٹ، اور سی پارٹ، اے اینڈ سی، اے اینڈ سی، بل مانگتے ہیں اور مانگیں گے، مانگیں گے۔ بالکل، جزاکم اللہ خیرن۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ، بالکل، ہم مدد مانگتے ہیں اور ہم مدد مانگیں گے، مانگیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ۔ اگلا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، سیدھے راستے، یہ ترجمہ ہے اس کا، ہدایت دے ہمیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، یعنی سیدھے، سیدھا راستہ، ٹھیک ہے۔ عادت نمبر 10 کیا ہے؟ ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے، ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے، تاکہ اس کام کو ہم صحیح طریقے سے انجام دیں، یعنی صحیح طریقے سے، کہیں غلطیاں اگر ہوں گی تو وہ کام پھر کہیں الٹا ہمارے لیے وبال نہ بن جائے۔ ترجمہ کیجئے، اہدینا، اہدینا ہم نے ہدایت دی، اے پارٹ بی پارٹ، ہم ہدایت دے ہمیں، بی سی پارٹ، پارٹ وہ ہدایت دیتا ہے ہمیں، ہدایت دے ہمیں، بی ہدایت پارٹ، دے گا، ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے جی ہمیں، ماشاءاللہ، ہدایت دے ہمیں، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ دیکھیے اس میں بھی سوالات کے اندر بھی ہمارا اعادہ ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہم نے پڑھا، ہدایت دے ہمیں، بالکل صحیح جواب ہے، جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ۔ تو ترجمہ کیجئے، المستقیم، المستقیم سیدھا راستہ، سڑک، اور صحیح، اے سیدھا، پارٹ، اے پارٹ سیدھا، اے پارٹ اے سیدھا، پارٹ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اے پارٹ سیدھا، جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب ہے، اے پارٹ سیدھا، ماشاءاللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ماشاءاللہ، یعنی صراط ہوتا ہے راستہ، الذین ہوتا ہے ان لوگوں کا، یعنی راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، ان پر، ٹھیک ہے، انعمت علیہم تو نے انعام کیا ان پر، ان پر، ماشاءاللہ۔ یعنی عادت نمبر 11 اس سے جو ہے، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجئے، ان کے بارے میں مطالعہ کیجئے، یعنی ان کی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیں ہم، کہ ان کی طرح ہی کام کریں ہم، اپنے کاموں کا پلان بنائیں ہم، اور پھر اس پلان کو عمل میں لانے کی کوشش ہم کریں۔ تو چلیے سوال ہے، اچھے رول ماڈلز کو فالو کرنے کے لیے ڈیش ڈیش، ایک سے زائد جوابات، ان کے بارے میں پڑھیے، اپنے اعمال کو چیک کیجئے، ان کی مثالیں ذہن میں رکھیے، ان کی طرح عادت پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ آل سارے، سارے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آل سارے، بالکل سارے آ سکتے ہیں، چلیے دیکھ لیں گے، جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ، آل، ماشاءاللہ، آل،
بالکل سارے جوابات درست ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر غیر المغضوب المغضوب علیہم علیہم ولا ولا الضالین۔ الضالین۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے غیر کہتے ہیں نہ المغضوبی ہوتے ہیں وہ جن پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ان سب پر، و اور لا مطلب نہیں، الضالین نہ گمراہ۔ گمراہ، ہاں گمراہ ہونے والے، ضالین گمراہ ہونے، ولا الضالین اور نہ گمراہ ہونے والے۔ عادت نمبر 12، آخری عادت، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہے، یعنی اس سے، یعنی ہم نے برے لوگوں سے دور رہنا، اچھے لوگوں کے قریب جانا ہے، اور دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالی برے لوگوں کی پیروی کرنے سے محفوظ رکھے۔ یہ ہے عادت نمبر 12 اور آخری عادت۔ چلیے ترجمہ کیجئے المغضوب، المغضوب کیا؟ جس پر غضب کیا گیا، جو غضب مول لیتا ہے، جس نے غضب مول لیا، ناراض ہونے والا۔ اے اس پر پارٹ، غضب، اے پارٹ۔ پر غضب کیا گیا، اے پارٹ۔ ماشاءاللہ، اے پارٹ، جن پر غضب کیا گیا، جی اے پارٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے پارٹ۔ نہیں غضب مول لیکن یہاں لکھا ہے جس نے غضب مول لیا، یہ جواب صحیح نہیں ہے، جس پر غضب جواب صحیح ہے جس پر غضب کیا گیا۔ کیا کیا گیا، گیا۔ بالکل اے پارٹ صحیح جواب، سی پارٹ صحیح جواب نہیں۔ دیکھیے ایک اہم مشورہ جو ہے یہاں پہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں ہم، ایک اہم مشورہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، یہ سورۃ الفاتحہ کے ریلیٹڈ ہے، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ اب دیکھ لیجئے اگر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اگر خیالات کہیں جا رہے ہیں تو پھر ہم وہی مانگ رہے ہیں، پھر ہم وہی مانگ رہے ہیں، یعنی کیا جیسے جہاں خیالات چل رہے ہیں، تو عربی تو زبان پہ چل رہی ہے سورۃ الفاتحہ، لیکن دل میں کچھ اور چل رہا ہے، خیال کہیں اور ہو رہا ہے، تو پھر کہاں سے تقسیم ہو جائیں گے ہم اللہ کے درمیان میں اور بندگی کے درمیان؟ تو جب بندہ کہتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ دیکھیے جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان میں یہ جملہ جو ہے یہاں سے یہ تقسیم ہے، یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وہ جو کچھ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، میں اسے دوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ یعنی فرماتا ہے پھر آگے، یعنی مانگ لے آپ جو کچھ مانگنا چاہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگتا ہے اسے عطا ہوگا، اسے ملے گا۔ تو چلیے یہ تھی 12 عادتیں ٹوٹل، کل ملا کر ہم ان کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور ان کو یاد رکھ سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں بار بار۔ تو جتنا ہم ان کو یاد رکھیں، یاد رہیں گی، تو تبھی ہم ان کا عمل بھی ساتھ میں کریں گے۔ بہتر ہے کہ عمل کریں تو یاد بھی ساتھ میں رہ جائیں گے۔ تو اللہ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما،
یعنی دعا کر سکتے ہیں ہم اللہ سے، پھر تصور کر سکتے ہیں، احساس ان کے اوپر صحیح ڈھنگ سے اپنا احتساب کر سکتے ہیں، پلان بنائیں پھر اپنا کہ آسان پلان ہو۔ انشاءاللہ میں ان عادتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو جیسے ہمیشہ بسم اللہ کہوں گا، یعنی ہمیشہ، اور پھر یہی بات میں دوسروں کو بتاتے رہوں گا۔ اسماء اور افعال ان آیتوں میں دیکھیں گے جو ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس میں دیکھیں گے اسماء اور افعال جو ہے۔ دیکھیں اس میں جو اسماء استعمال ہوتے ہوئے ہیں، اسماء جیسے بسمی ہے، یہ اسم ہے، اسم کی جمع ہوتا ہے اسماء، اسم کی جمع ہے اسماء، ہاں اسم کی جمع ہے اسماء، اسما تو ہاں بالکل۔ اسی طرح یہاں پہ عالمین ہوا ہے استعمال، تو عالم کی جمع کیا ہے؟ عالمون، عالمون عالمین عالمین، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہے یوم کی جمع ہے ایام، ہاں ایام دہرائیے ذرا، اسم کی جمع اسماء اسماء، عالم کی جمع عالمون عالمون عالمین عالمون عالمین، یوم کی جمع ایام ایام ایام، ماشاءاللہ۔ بس ایسے ہی دہراتے رہنا ہے۔ چلیے عالم کا، عالمین کا واحد بتائیے، عالمین، عالم، عالمون، عالم، عامل، عالم سی سی پارٹ عالم ماشاءاللہ، بالکل بالکل، سی پارٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، بالکل صحیح جواب ہے سی پارٹ، عالم، ٹھیک ہے۔ عالم ہوتا ہے جاننے والا، تو یہاں عالم ہے، ٹھیک ہے، عالم ہاں جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں دنیا عالم میں، جی جہاں، بالکل، جزاکم اللہ خیرن۔ اسی طرح ہم دیکھیں افعال، یعنی 3 حروف والے افعال، صحیح افعال، جیسے حمدو ہے، الحمدو، الحمدو جو بنا ہے وہ اس کا یعنی حمد ہے، حمد کہتے ہیں یعنی تعریف یا شکر، تعریف یا شکر، تو حمیدہ سے اس کا مادہ ہے، یعنی فعل سے بنا ہے، حمیدہ اس نے تعریف کی، یحمدو وہ تعریف کرتا ہے، احمد تعریف کر، حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے، اور حمیدہ تعریف کرنا، حمد تعریف کرنا۔ تو چلے ذرا، یعنی دیکھیے ان کے اشارات بھی کرتے رہیں تاکہ ساتھ میں آسانی ہو۔ تو ساتھ میں کوانٹٹی ان کی دی ہوئی ہے، کس لفظ سے بنے ہیں، کہاں سے بنے ہیں، جیسے سمیع سے بنا ہے حمیدہ، تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یعنی حمیدہ کے لیے رائٹ ہینڈ سائڈ 1 انگلی، یحمدو کے لیے اوپر کان کے لیول سیم وہی رائٹ ہینڈ سائڈ، اور احمد یعنی اوپر سے نیچے جیسے کسی کو آرڈر دے رہے ہیں، احمد تعریف کر یا شکر کر، حامد اور اوپر سے جیسے دینے والا کوئی کسی کو کوائنز دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی کچھ دے رہا ہے، تو محمود لینے والا، ہاتھ تھوڑا جیسے کوئی کسی سے لے رہا ہے تو یعنی مانگنے کے لیے تو ہاتھ تھوڑا سا لپیٹا جائے گا، تو تاکہ اس میں رہے بھی، اور حمد مٹھی بند کر کے، یہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ تو چلیے بسم اللہ، ذرا دہرائیے میرے ساتھ، میرے بعد دہرائیے، حمیدہ اس نے تعریف کی، یحمد وہ تعریف کرتا ہے، احمد تعریف کر، حمیدہ اس نے تعریف کی، یحمد وہ تعریف کرتا ہے، تعریف کر، حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے، حمد تعریف کرنا، تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے، حمد تعریف کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ساتھ میں دہرائیے ذرا میرے ساتھ اسی کو، حمیدہ، یحمد، احمد، حامد، محمود، حمد، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ نیکسٹ ہے ملک، ملک، ملک ہوتا ہے وہ مالک ہوا، ٹھیک ہے، وہ مالک ہوا، مالک یوم الدین جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مالک ہے یہاں پہ،
یہ دوسرا فعل اس میں استعمال ہوا ہے. تو مالک، تو یہ ملکا وہ مالک ہوا، یملک وہ مالک ہوتا ہے، املک مالک ہو. چلے دہرائیے میرے بعد. ملکا وہ مالک ہوا، یملک وہ مالک ہوتا ہے، املک مالک ہو. مالک یہاں تک ملکہ وہ مالک ہوا، یملک وہ مالک ہوتا ہے، املک مالک ہو. ماشاء اللہ. مالک مالک ہونے والا، مملوک جس کی ملکیت ہو، اور ملک مالک ہونا. مالک مالک ہونے والا، مملوک جس کی ملکیت ہو، ملک مالک ہونا. ملک مالک ہونا. ملک مالک. ہاں ایک بار ساتھ میں دہرائیے میرے ساتھ، بسم اللہ میرے ساتھ. ملکا ملکہ یملک یملک املک املک مالک مالک مملوک ملک. ملک. ماشاء اللہ. اور نیکسٹ ہے اس میں نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. تو عبادہ سے ہے، عبادہ یعنی اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. دہرائی وہ ذرا. عبادت کرتا عبادہ ہے، اس نے او عبادت بدھ کی، عبادت کر، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، او عبد عبادت کر. عبادت کر. عبادہ عابد اس نے عبادت کی، یعبد وہ عبادت کرتا ہے، عبد عبادت کر. ماشاء اللہ. عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، عبادہ عبادت کرنا. کرنا. عابد عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، عبادت کرنا. ماشاء اللہ. ایک بار میرے ساتھ دہرائی میرے ساتھ اس کو، بسم اللہ. عبدہ یعبد اعبد عابد معبود عبادہ. عبادہ. ہاں دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ تین اسما تین افعال ہیں شروع والے، تین افعال جو ریڈ کلر میں ہیں، اور بلیو کلر میں تین اسما ہیں. اگر یہ تین چابیاں فعل کی اور تین چابیاں اسما کی، اسما کی. تو اگر یہ فعل معلوم ہے، جیسے حمیدہ معلوم ہے، تو نیچے بنانا آسان رہے گا. جیسے حمیدہ تو یہاں سے حمیدو، حمیدتا، حمیدتو، حمیدتم، حمیدنا. ٹھیک ہے. ہاں یحمدو معلوم ہے، تو یحمدون. ٹھیک ہے. یحمدون، تحمدو، احمد، تحمدون، نحمد. ہاں ہاں. جیسے پھر عبدہ اعبد معلوم ہے، اعبدو اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبدو. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. پھر حامد محمود، یہ تو ایسے رہیں گے یہ تین تین. چلیے عبدہ سے افعال کی تین چابیاں بتائیے. تین چابیاں عبدہ سے افعال کی. عبدہ یعبد عبادہ، عبدہ یعبد اعبد بی پارٹ، یعبد عبادت سی پارٹ، عابد معبود عبادہ تین ڈی پارٹ. بتائیے بی پارٹ عبدہ یعبد عبدہ یعبد اعبد، بی پارٹ. ماشاء اللہ بالکل، جزاکم اللہ خیرن. افعال کی تین چابیاں ہیں یہ، عبدہ یعبد اعبد. عابد معبود، عبادہ ہو گیا اسمیہ. ہاں بالکل یہ ہو گئے اس کی اسما. ٹھیک ہے، اسم ہو گئے. جزاکم اللہ خیرن. بی پارٹ بالکل درست جواب ہے. ماشاء اللہ. چلیے اسی طرح ہے. ہاں اس میں مغضوب ہے. مغضوب یہ افعال ہے، یعنی 3 لیٹر ساؤنڈز والے. غضیبہ سے یہ غضیبہ، غضیبہ یعنی اس پر غضب ہوا، غضب ہونا، یغضب وہ یعنی غضب ہونے پر غضب ہوتا ہے. اغضب یعنی غضب ہو اس پر. ٹھیک ہے. غاضب، مغضوب، غضب، تو یہ ہم سمجھتے ہیں اس سے. چلیے دہرائیے ذرا میرے بعد. غضب یغضب اغضب، غضب یغضب اغضب، غاضب مغضوب غضب، غاضب مغضوب غضب. ماشاء اللہ. شروع والا فعل ہے فعل ماضی، اور دوسرا فعل مضارع، اور پھر فعل امر. ٹھیک ہے. یعنی حکم والا. پھر غاضب فاعل، پھر مغضوب مفعول، اور غضب فعل. ٹھیک ایسے ہیں بالکل. چلیے غضبہ سے اس میں مفعول بنائیے. غضبہ سے یغضب، غاضبون، مغضوب،
مغضوب 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 سی پارٹ مغضوب سی مغضوب ماشاءاللہ بالکل پارٹ سی پارٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ غاضب مغضوب غضب مغضوب سی جزاکم پارٹ اللہ خیرا بالکل مغضوب جو ہے بالکل صحیح اس کا مفعول ہے یعنی غاضبہ سے بالکل جزاکم اللہ خیرا ماشاءاللہ اسی طرح ہم اگلا لیسن کل انشاءاللہ لیں گے اس کا نیکسٹ گرامر والا حصہ تو ساتوں ہوم ورک ہم یاد کرتے رہیں کہ ان کو نہ چھوڑیں ہم پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کا انتخاب کیا ہے اپنے ساتھیوں کو بھی جوڑتے رہیں اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی ہم سب کے لیے کہ اے اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھ اور ہم سب کو قرآن صحیح پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ